السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب ضرور فرما لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ جو ہمارے دوست و احباب انتظار میں بیٹھے ہیں دارالعلوم کی خبر کی، ان تک یہ خبر پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس تاریخی فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ دیوبند 14 اکتوبر۔ فہیم صدیقی۔ عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی ہیئت حاکمہ مجلس شورا نے آج اس اجلاس کے تیسرے روز آخری نشست میں کئی بڑے فیصلے لیے ہیں، جس کے مطابق اب جمعیت علماء ہند کے دونوں صدور بحیثیت عہدیدار دارالعلوم دیوبند میں خدمت انجام دیں گے۔ وہیں محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی عہدہ اہتمام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ حالانکہ کورونا کے سبب ادارے کے بند پڑے تعلیمی نظام کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، جبکہ اس سال کے بجٹ میں کافی تخفیف کی گئی ہے۔ شورا میں ایک نئے ممبر کا اضافہ کیا گیا۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں میں مفاہمت کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ موصولہ تفصیل کے مطابق گزشتہ 3 روز سے جاری مجلس شورا کے اجلاس میں جہاں اراکین شورا نے ادارے کی تعمیر و ترقی کے متعلق کئی اہم تجاویز پاس کی، وہیں متعدد شعبہ جات کے نظماء نے اپنے اپنے شعبوں کی رپورٹس پیش کی ہیں۔ شورا کے اجلاس پر پوری ملت کی گہری نظر تھی اور حسب توقع صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے انتخاب کے ساتھ ساتھ کارگزار محتمم کا انتخاب بھی آج عمل میں آ گیا ہے۔ شورا نے اتفاق رائے سے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو صدر المدرسین کے عہدے پر منتخب کیا ہے، جبکہ محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب عہدہ اہتمام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر قاری سید محمد عثمان منصور پوری کو کارگزار محتمم کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ شورا نے جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں میں مفاہمت کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا حبیب باندوی اور جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد عاقل سہارنپوری کو شامل کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے ممبر کے طور پر جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کاندھلے کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل قاسمی کا انتخاب بھی عمل میں آیا ہے۔ حالانکہ عالمی وبا کووڈ-19 کے سبب گزشتہ 7 ماہ سے زائد عرصے سے بند ادارے میں تعلیمی سلسلہ بحال کرنے کے لیے فی الحال کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا، بلکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے واضح گائیڈ لائن آنے کے بعد اہتمام اور مجلس تعلیمی کے ذریعے فیصلہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی طلباء کے لیے باضابطہ طور پر اعلان جاری کیا جائے گا۔ اس سال نصف سال سے بند ادارے کے اخراجات اور چندے کی کم فراہمی کے سبب ادارے کے بجٹ میں 6 کروڑ روپے کی کٹوتی کی گئی اور اب ادارہ کا بجٹ تقریباً 30 کروڑ روپے رہے گا۔ اس سے قبل 6 روزہ اجلاس میں بجٹ، تعلیم، تعمیر اور دیگر ترقیاتی امور کے متعلق کئی اہم تجاویز کو منظوری دی گئی ہے اور متعدد شعبہ جات کے نظماء نے اپنی رپورٹس پیش کی۔ وہیں اراکین شورا نے سابقہ کارروائی کی توثیق کی۔ اس دوران سابق شیخ الحدیث و صدر مدرسین مفتی سعید پادنپوری، مجلس شورا کے سابق رکن مفتی منصور احمد کانپوری اور مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم مولانا سید محمد سلمان مظاہری سمیت مختلف علماء کے حادثہ وفات پر تعزیتی تجویز پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ مجلس شورا نے ادارے کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کر کے ادارے کی ترقی سے متعلق اہم تجاویز کو منظوری دی ہے۔ شورا نے اتفاق رائے سے صدر المدرسین، شیخ الحدیث اور کارگزار محتمم کا انتخاب کیا ہے۔ شورا میں ایک نئے ممبر کو شامل کیا گیا۔ بجٹ میں 6 کروڑ روپے کی تخفیف کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ادارے میں تعلیمی سلسلہ بحال کرنے سے متعلق فی الحال کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ حکومت کی واضح گائیڈ لائن آنے کے بعد اس سلسلے میں اعلان جاری کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل، مولانا ملک ابراہیم، مولانا انوار الرحمن بجنوری، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا محمود راجستانی، مولانا غلام محمد وستانوی، مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری، مولانا حبیب اللہ باندوی، سید انظر حسین میاں دیوبندی، مولانا اسماعیل مالیگاؤں، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا نظام الدین خاموش اور مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب شریک رہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے احباب جو انتظار میں بیٹھے ہیں دارالعلوم کی خبر کی، ان تک یہ خبر پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔